کربلا کے بن میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا اور پھر بھی مطمئن کھڑا. آغاز محرم ہو چکا کہ آج میں ایک صحابی امام حسین حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ علیہ السلام کو بولنا چاہتا ہوں کہ حضرت حبیب 75 سالہ صحابی امام حسین کے، امام علی کے اور رسول اللہ کے صحابی، انہیں کربلا میں 75 سالہ صحابی کربلا میں امام حسین نے خود خط لکھ کے بلایا. کتنی محبت ہوگی سوچیں آپ حبیب سے کہ خود خط لکھ کے بلایا. حبیب فاطمہ کا بیٹا تمہارا آقا کربلا میں، حبیب میری مدد کے لیے آؤ. وہ کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی اور امام حسین سے بہت محبت بہت پیار کرتے، بچپن سے گھر اپنے دعوت میں بلایا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کہ مولا رسول اللہ اور امام علی آپ نماز کے بعد ہمارے گھر تشریف لائیے گا، کھانا کھائیے گا، کھانا کھلائیے. تو پھر رسول اللہ نے کہا ہم آئیں گے نماز کے بعد. تو جناب حبیب ابن مظاہر اپنے والد کے ساتھ گھر میں دسترخوان سجائے بیٹھے تھے. تو جناب حبیب بے چین میرا بچہ کوئی آئے گا، مہمان آئے گا، اور جس اتنی محبت ہو حسین سے حبیب کو، حبیب بار بار چھت پہ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ شاید رسول اللہ آ رہے ہوں، دور سے مسجد نظر آ رہی ہے کہ حسین آ رہے ہوں، اور میں تھوڑی سے دیکھ کے پہلے ہی دروازے پہ پہنچ جاؤں. تو حبیب بار بار چھت پہ چڑھ رہے، بار بار اتر رہے. تو ایک دفعہ اترے اور کہا کیا رسول اللہ نہیں آئیں گے؟ کہ باپ نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے وہ ضرور آئیں گے. تو جب حبیب ایک دفعہ چھت پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے امام حسن حسین رسول اللہ اور امام علی آ رہے ہیں. تو حبیب ابن مظاہر جوش سے، خوشی سے اس قدر سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترے کہ سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے سر پھٹ گئے، حبیب مر گئے. تو باپ کی ہمت دیکھے. باپ نے کہا پہلی مرتبہ رسول اللہ میرے گھر آ رہے ہیں، امام علی آ رہے ہیں، میرے گھر میں موت ہو گئی ہے، یہ نہ ہو میرے گھر میں ماتم ہو، رسول اللہ آ رہے ہیں. تو باپ بیٹے کو کمرے میں چھپا دیا، لاش اٹھائی حضرت حبیب ابن مظاہر کی، چھوٹے سے ہیں اور کمرے میں چھپا. تو اب جناب دسترخوان لگا ہوا تھا، رسول اللہ آئے، امام علی آئے، امام حسین آئے، امام حسن آئے. تو اب دسترخوان پہ بیٹھے جناب مظاہر جناب حبیب کے والد انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کھانا شروع کرے. اب رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ حسین کھانا شروع کرے، اور حسین انتظار کر رہا ہے کہ میرا حبیب کدھر ہے. دیکھیے مقام حضرت حبیب ابن مظاہر کہ جس کا حسین انتظار کر رہا ہے، کائنات کا نبی جس کا انتظار کر رہا ہے. تو حضرت ابن حبیب ابن مظاہر ایک دفعہ جناب مظاہر سے پوچھا کہ حبیب کہاں ہے، حبیب کہاں ہے. جب امام حسین نے بات پوچھا تو ایک دفعہ اس کمرے میں لے کے گئے. تو کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حبیب کو رکھا ہوا تھا. امام حسین نے ندا دی، اے حبیب، حسین آ گیا اور خسرا ہے. یہ ندا دینا تھی کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور 75 سال زندگی پائی حبیب نے، حسین نے عطا کی زندگی حبیب کو. کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ ہے حسین ابن علی کی ذات کہ 75 سال زندگی ہوئی اور اس قدر ضعیف تھے حضرت حبیب ابن مظاہر کہ کمر جھک گئی تھی. لیکن شوق جہاد کمر کو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کمر بند باندھ کر سیدھا کیا ہوا، کمر جھکی ہوئی نہ لگے. اور جوانوں سے زیادہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا جوش تھا. اور کہا آقا حسین جاؤں؟ امام حسین نے کہا حبیب آپ تو بزرگ ہو گئے ہیں، آپ پر جہاد واجب نہیں ہے. تو کہا حسین جہاد واجب نہیں ہے، آپ پہ قربان ہو جاؤ اس کی خواہش پڑ گئی. ایک دفعہ حسین نے اجازت دی. 75 سال کے حبیب نے 80 یزیدی فوجی مارے، 80 یزیدی فوجی. اور جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حبیب گھوڑے سے گر کے تو ایک ندا دی، اے حسین حبیب کی مدد کو آئیے. ایک دفعہ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے اس شہید کے لیے کہ آقا حسین خدا ہے لاشے پر. ایک دفعہ جب پہنچے تو شہادت ہو گئی حضرت حبیب ابن مظاہر کی. تو ایک دفعہ خود ہاتھوں سے لاشا اٹھایا. تو حضرت عباس نے کہا آقا حسین میں اٹھاتا ہوں. تو کہا نہیں، اسے میں نے بلایا ہے، یہ میرا مہمان ہے حبیب، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا. تو ایک دفعہ آقا حسین نے جب لاشا اٹھایا تو حضرت حبیب ابن مظاہر کا روزہ یہ شہیدہ میں نہیں ہے. امام حسین کی اگر آپ زری کی زیارت کرنے جائیں تو ایک دفعہ آپ حضرت امام حسین کی زری کی زیارت کریں تو حبیب ابن مظاہر کی قبر کی 2 دفعہ زیارت ہوتی ہے. یہ مقام ہے حبیب کا. صحیح میں جناب امام حسین کے ذریعے جناب حبیب ایک دفعہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا نا شام کی طرف، کلی کے پاس سر
تو حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب اس نے شام میں دیکھا کہ یہ سر پہنچے ہیں نا، پھر دیکھا کہ میں سر پہنچ گئے، تو اس نے اپنے باپ کا سر دیکھا نوکے سے نہ، تو اس کے قولی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا قاسم ابن حبیب کہ مجھے میرے باپ کا سر دے دو، یہ جو تم نے لیے دے۔ تو قولی کہنے لگا یہ ہم نے سارے سر پیش کرنے ہیں یزید کو، انعام ملنا ہے، ان سب سروں کا ہمیں ایک سر کے برابر انعام ملے گا، تو یہ سر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو کہا اس سر کی جتنی قیمت ہے میں دوں گا۔ تو قولی کہنے لگا نہیں، تمہارے ابن سعد مجھے قتل کر دے گا، تو یہ سر نہیں دوں گا۔ تو عزادارو جب قولی کوفے سے باہر نکلا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 دوستوں کے ساتھ مل کر قولی سے سر حبیب لے لیا، اور حضرت امام زین العابدین ادھر بیڑیوں میں قید ہے، اور وہ حضرت حبیب ابن بظاہر کا سر لے کے ان کا بیٹا جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا جناب سید سجاد کے پاس سے گزرا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے سے ناپے نہیں ہوتا۔ تو میں کہوں گا آقا حسین آپ کے جوان بیٹے سید سجاد زندہ ہے، لیکن مشیت الہی کے پابند ہے۔